چھیر خار دودھ پیتا بچہ رو رہا تھا، تو وہ کنیز بچے کو بہلانے کے لیے وہ مکان کی چھت پر، ٹیرس جس کو ہم بولتے ہیں، اس پر لے گئی۔ سیڑھی سے اتر رہی تھی، بچہ چپ ہو گیا، اچانک میں آ گیا، اور چونکہ میں نے منع کیا تھا وہ خوف زدہ ہو گئی کہ اب یہ مجھے ڈانٹیں گے، تو میرا خوف اس پر اتنا طاری ہوا کہ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا اور وہ بچہ مر گیا، انتقال۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اس کنیز کو کہا ہے کنیز جا تو آزاد ہے۔ کہا امام آپ نے تو اس کو سزا دینا تھا، آپ نے آزاد کیوں کیا؟ کہا یہ رہی تو رونے کا مسئلہ ہے، یہی تو افسوس کا مسئلہ ہے۔ مجھے افسوس اسی بات پر ہوا کہ میری ہیبت، میرے روب اس پر اتنا طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا۔ جتنی دیر وہ میرے روب سے، ہیبت سے گھبرا گئی اور اس کا دل جو لرز گیا، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا رب کائنات؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے، اس بات کا نہیں کہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ تو یہ وہ بزرگ تھے جو کسی کا دل دکھ جائے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں جب ان سے ہم حاجتیں مانگتے تو ہمیں ملتا ہے، کیونکہ یہ کسی کا درد و تکلیف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق کا کردار تھا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حجاج آئے ہوئے ہیں حج کے لیے، ایک حاجی صاحب سو رہے ہیں۔ حاجی صاحب اٹھے، پوٹلی ادھر ادھر دیکھی، ان کو خیال ہوا 1000 درہم تھے ان کے پاس، سکے چاندی کے، دیکھا تو ہیرے سکے نہیں ملے، چلانے لگے میرے سکے چوری ہو گئے۔ پاس میں امام جعفر پر بیٹھے تھے، پہنچے، کہا یہی چور ہے، اسی نے چرایا۔ آپ نے کہا اچھا چلو فکر نہ کرو، میں تمہارے 1000 سکے تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ گھر لایا، 1000 درہم کی پوٹلی اس کو دے دی۔ اس کے بعد جب اس نے 1000 درہم کی پوٹلی لی اور جب اپنی پوٹلی میں رکھنا چاہا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سکے پوٹلی میں پہلے سے موجود ہیں۔ ہڑبڑاہٹ میں دیکھ نہیں پایا، کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ تو چور نہیں ہیں، اصل میں غلطی میری ہی ہے کہ میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں اور سمجھا مال چوری ہو گیا، آپ قریب بیٹھے تھے، میں نے آپ ہی کو چور سمجھا، معافی چاہتا ہوں، اپنے 1000 درہم رکھ۔ آپ نے فرمایا جو تم نے بدگمانی کی وہ تو معاف کیا، لیکن ہم اہل بیت نبوت ہے، جو چیز دے دیتے ہیں پھر لیتے نہیں ہیں، جا وہ تیری ہے، دینے کے بعد ہم لیتے نہیں ہیں۔ یہ صبر و تحمل، ان کے زمانے کا بادشاہ منصور، بڑا ظالم بادشاہ، امام ابو حنیفہ اسی کے دور میں شہید ہوئی، اسی نے ان کو شہید کیا۔ منصور کے کان بھر دیے گئے کہ صاحب امام جعفر کے ارد گرد بہت ان کے چاہنے والے جمع ہوتے رہتے ہیں،